السلام علیکم عرفان احمد، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس انشاءاللہ we are starting in next 3-4 minutes. Thank you for joining. السلام عرفان بھائی. I'm just, this is Nasir. You remember Nasir? جی جی Nasir بالکل. Marri. اوکے. On a different webinar with him, a seminar. Okay. Nasir, if you don't Assalamualaikum. mind, We will be online. We are live on Facebook. We will be inshallah seminar is starting. online in 2 to 3 Take a minutes. permission to sign off. Nasir. Okay, you carry on. Okay, thank you. Assalamu alaikum. السلام علیکم عرفان صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ Sir, I'm fine. Thank you. Good to see you, sir. How are you? Alhamdulillah, very well. God is very kind. Good to see you too. How is the Karachi? Irfan sahab, we are thankful to Abid bhai. I called him last night after that debacle story which we discovered. I said we need to, rescue this seminar. So he kindly agreed by changing his plans and everything. So that highlight which I told you about CPA. Irfan, you are on mute. Sorry. So I'm saying that Irfan Ali sahab, that Excuse me, sir. Sorry, sir. We are live, inshallah, We're live on Facebook, and we will start in 2 minutes. Okay. So thank you, Abid bhai, for last minute My pleasure. acceptance. Jazakallah. Abid sahab, Karachi mein temperature 26 hai. Can you match it in Bahrain? Unbelievable. جی بالکل. ادھر ہم فیشن میں کوٹ پہن رہے ہیں اور assume کر رہے ہیں کہ سردی ہے. صحیح بات ہے. وہ ساری سردی لگتا ہے نارتھ میں ہی آ گئی ہے اس دفعہ، تو بہت برف باری ہو رہی ہے ماشاءاللہ. بڑی زبردست برف باری ہوئی ہے. جی السلام علیکم عرفان صاحب، اٹس گڈ ٹو سی یو جی. کیسے ہیں آپ؟ He is darling one, Dr. Mirza. نور صاحب السلام علیکم جی. گریٹ ٹو سی یو جی. صاحب شکر ہے اللہ کا. خیریت؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی، بالکل ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، شکر ہے اللہ کا. آپ کویت سے کویت میں ہیں یا کراچی میں ہیں؟ بحرین میں. Mashallah, this time Dr. Imran has invited a lot of people to join the seminar, webinar. So, inshallah, we'll have a different type of people, joining us this time, inshallah. Okay, sir, we are starting, sir. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، روز جزا کا مالک بھی. اے اللہ، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا کہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا.
اور جو گمراہ ہوئے. صدق اللہ العظیم. میزان بینک کی جانب سے میں تمام معزز مہمانوں کو آج کے اس ویبینار میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں ان تمام پارٹیسپینٹس کو, ان تمام شرکا کو کہ جو دنیا کے مختلف حصوں سے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ سب کے جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. یہ جو آج ویبینار ہے, اس ویبینار میں ہمارے ساتھ کو ہوسٹ ہیں عثمانی اینڈ کمپنی اور آئی بی ایس ایف. گویا یہ میزان بینک, عثمانی اینڈ کمپنی اور آئی بی ایس ایف کے اشتراک سے آج یہ ویبینار ارینج ہوا ہے. میزان بینک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے لانچ کے بعد سے 4 ویبینارز کر چکا ہے, اور یہ جو ویبینار ہے یہ اس سیریز کا 5واں ویبینار ہے. الحمدللہ جتنے بھی ویبینار اپنے ابھی تک کیے ہیں اس میں نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کی ایک بڑی تعداد نے ہمیں جوائن کیا, اور جو خوبصورت بات وہ یہ تھی کہ ان جوائن کرنے والوں نے اپنے بے شمار سوالات بھی ہمیں بھیجے جن کے ہم نے جوابات بھی دیے. صرف آپ کی معلومات کے لیے جو 4 ابھی تک ویبینارز ہوئے ہیں ان میں ایوریج جو پارٹیسپیشن رہی ہے وہ 650 لوگوں کی رہی ہے, اور جو سوالات جو ہمارے پاس آتے رہے ہیں وہ تقریباً 550 سوالات ایوریج ہماری ٹیمز کو موصول ہوتے رہے ڈورنگ دی ویبینار, اور ہم ان سوالات کے اس وقت بھی اور جو رہ گیا وہ بعد میں ہم جوابات دیتے رہے. جس سے ہمیں ایک چیز کا اندازہ یہ ہوا کہ جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں ان کا رجحان اسلامک انویسٹمنٹس, شریعہ کمپلائنٹ اکاؤنٹ اور شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ کی طرف بہت زیادہ ہے, اور اس کا نتیجہ ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ میزان بینک میں جس طرح سے اکاؤنٹ کھلے, میزان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جتنا انویسٹمنٹ آیا, اسلامک پاکستان سرٹیفکیٹ میں جتنی انویسٹمنٹ آئی, اس سے ہمیں کلیئرلی اندازہ ہوا کہ ہمارے جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹس میں اپنا پیسہ ڈالیں. اسی لیے آج جو یہ ویبینار ہے اس کا ہم نے ایکسکلوسیولی جو تھیم رکھی ہے وہ تھیم ہے امپورٹنس آف شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹس. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی, مگر سب سے پہلے میں آج جو ہمارے معزز مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کا میں تعارف کرا دوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان صدیقی صاحب, آج کے اس ویبینار کے میزبان اول, پریزیڈنٹ اینڈ سی او میزان بینک لمیٹڈ, اور آپ کے ساتھ ہمارے پاس بہت ہی محترم ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جناب ڈاکٹر مرتضیٰ سید صاحب بھی تشریف فرما ہے. ہمارے ساتھ اسٹیٹ بینک سے ایک اور بہت سینئر ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو کہ ہمارے جتنے ویبینارز ہوئے ان میں سب میں انہوں نے شرکت کی, میں سید عرفان علی صاحب کو بھی آج کے اس ویبینار میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آج کی اس ویبینار میں کو ہوسٹ ہیں عثمانی اینڈ کمپنی, تو وی آر گلیڈ کہ عثمانی اینڈ کمپنی کے سی ای او جناب ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی صاحب بھی ہمارے اس ویبینار میں موجود ہیں. عمران صاحب میزان بینک کے شریعہ بورڈ کے وائس چیئرمین بھی ہیں. آپ کے بعد ہمارے ساتھ سلیم اللہ صاحب بھی موجود ہیں, اگین ہی از ویری سینئر ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. وی ویلکم سلیم صاحب ٹو دس ویبینار. اور نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ نور الرحمان عابد صاحب ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں کویت فائنانس ہاؤس کے, اور جو تیسرا ہمارا جو پارٹنر ہے اس ویبینار میں وہ ہے آئی بی ایس ایف. تو آئی بی ایس ایف کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی بی ایس ایف کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر جناب احمد علی صدیقی. احمد علی صدیقی میزان بینک کے شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کے گروپ ہیڈ بھی ہیں, اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد رضا. تو بغیر کسی تردد کے, بغیر کسی تاخیر کے میں درخواست کروں گا آج کے اس ویبینار کے میزبان اول اور میزان بینک لمیٹڈ کے پریزیڈنٹ اینڈ سی او عرفان صدیقی صاحب سے کہ جن کی سربراہی میں میزان بینک 18 سال میں پاکستان کے سب سے چھوٹے بینک سے 6واں سب سے بڑا بینک بن چکا ہے اور ترقی کا یہ سفر جاری ہے. پریزیڈنٹ اینڈ سی او میزان بینک لمیٹڈ مسٹر عرفان صدیقی. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody. Thank you, Dr. Murtaza Saeed Sahab, for being with us and sharing this seminar. And also, Bhatti Sahab bhi maujood hai. I think Raza probably aapke naam ke saath Sayyid Irfan Ali likha hua hai. So, Bhatti Sahab, thank you for being us here, and Irfan Ali Sahab, the real Irfan Ali Sahab, and also Salimullah Sahab, who's also for some reason. I have joined actually, just on the link sent by Irfan Sahab. I didn't have the link, so I joined, and I also became Irfan Ali. So you are sahi hai. So thank you all of you, and Jazakallah, thank you Dr. Imran Usmani Sahab for being there, and special thanks to Noor Abid Sahab
who is who's been our customer ever since we started, and a shareholder, and the first person to open his account with Mizan Bank, and Mizan was issued the first Islamic Sharia compliant IPC to Nurul Rahman Abid Sahab as well. So inka ek special wo hai ke he was first in lot of things. He's based in Bahrain. Ye Ernst & Young ke managing partner reh chuke the before he retired, and he's on board member of Kuwait Finance House as well. So I think thoda sa introduction Mizan ka to aapko Raza ne kara diya. Mizan alhamdulillah, like you all know, has been the first dedicated Islamic commercial bank. Ab mashallah hamari 800 se zyada branches hain. By the end of this year it will be 900 branches. In fact, Irfan Ali Sahab was one of the person who pushed us to open more and more branches while, you know, from that role of BPRD head in State Bank. So we are grateful to him for that. So as far as the Roshan digital journey of Mizan Bank is concerned, Allah ka shukar hai, we, you know, by holding these seminars and jo bhi hamare customers ki ek bahut support rahi hame. So in terms of the volume of money which have come from abroad into Pakistan, Mizan alhamdulillah is right now at the highest level, number 1 par hai. In terms of account opening, we are number 3, but in terms of the money received in our accounts, we are number 1. तो अल्लाह के शुक्र से अगर उस लिहाज से देखें तो वो जो बात होती है ना कि कोई ना कोई तो वजह होगी, तो अल्लाह के शुक्र से I think we try to provide the best possible service while staying within the Sharia compliant mode. तो हम अक्सर ये कहते हैं कि Sharia compliant तो हमारी icing on the cake है कि you know all the products have to be good in marketing, I mean in terms of product delivery and everything, and on top of that it is a Sharia compliant. तो ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन आता है तो इंशाल्लाह वी होप कि हमारे जो बाहर के जो अकाउंट होल्डर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर से आप लोग लाइन पर हैं, तो आप पाकिस्तान को और मीज़ान को इंशाल्लाह एंड द अदर 7 बैंक्स एज वेल, आप उनको डेस्टिनेशन बनाएंगे फॉर योर इन्वेस्टमेंट इनटू पाकिस्तान. बिकॉज अभी तक होता ही था कि जो ब्लू कॉलर वर्कर्स थे वो तो बेचारे मजबूरन अपने पैसे यहाँ भिजवा देते थे, लेकिन जो वाइट कॉलर वर्कर्स थे उनके पास चूंकि स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, सिंगापुर सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते थे, तो पाकिस्तान में चूंकि ईज ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं था, इसलिए पाकिस्तान वाज नॉर्मली लेफ्ट बिहाइंड इन दैट कि यार कौन अकाउंट खुलवाएगा, कौन बैंक के पीछे पड़ेगा, फिर वो जाके सर्टिफिकेट लेना, जाके थंब इंप्रेशन लगाना, तो उस सुस्ती में लोग पाकिस्तान आते ही नहीं थे. तो आई थिंक दिस हैज बीन अ रियल great initiative by State Bank of Pakistan, Government of Pakistan, and I'm so happy that Dr. Murtaza is leading this initiative. Dr. Murtaza spent most of his life abroad, primarily with the IMF. तो इनको भी obviously एक international landscape का experience है और इनसे हमें मदद भी मिलती है और वो support भी मिलती है to attract the Pakistanis to come into Pakistan. Like the governor साहब, ये भी एक prime जॉब छोड़ के पाकिस्तान आए थे और हमें कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए करना जरूरी है. I myself was abroad for 13 years. Alhamdulillah, came to Pakistan. To be honest with you, never a dull moment, not a second of my life, 1 second of my life where I regretted of being in Pakistan. Right? उनमें मसले भी आते हैं, मसले पाकिस्तान से बाहर भी आते हैं. कोरोना में हम यहाँ परेशान हैं, अमेरिका में ज़्यादा लोग परेशान हैं. तो it's a mixed bag. So alhamdulillah, Pakistan is a great destination for you to be here. Pakistan की stock market has been in corona period has been one of the best performing stock market. और अब आप अपने रोशन डिजिटल के थ्रू आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं. वी हैव दिस एफिलिएशन विद CDC एंड आई थिंक 3 or 4 ब्रोकरेज हाउसेस, वो सारे अवेलेबल हैं. DHA में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू दिस अकाउंट ऑफ रोशन डिजिटल. तो आपसे इल्तिजा ये है कि पाकिस्तान को बिल्कुल ओपन हार्टेडली देखें एज अ गुड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नॉट थिंकिंग कि यार मैं पाकिस्तान में अकाउंट खोल के कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान की हेल्प कर दूंगा. वो हेल्प आएगी जरूर, बट इनिशियली वी हैव टू हैव दैट फेथ इन पाकिस्तान के पाकिस्तान इज अ गुड इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इंशाल्लाह वी लुक आफ्टर योर इन्वेस्टमेंट एंड द गवर्नमेंट विल लुक आफ्टर योर फॉरेन करेंसी in and out as well. So I think with that I'll hand it over to Raza, back to Raza. Thank you so much. Assalamu alaikum.
Thank you and Jazakallah Irfan Saab for the opening note and welcome note. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو پروڈکٹ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو لانچ کیا گیا ہے، یہ ڈیجیٹل آن بورڈنگ کا بالکل ایک یونیک ایکسپیرینس ہے جو کہ پاکستانی مارکیٹ میں ہم نے کیا ہے. انفیکٹ پاکستانی کسٹمرز یا ریزیڈنٹ کسٹمرز اس وقت بھی ڈیجیٹلی آن بورڈ نہیں ہو سکتے، یہ صرف فیسلٹی نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کے لیے موجود ہے. اب میں اپنے اگلے محترم اور معزز مہمان کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، اور ہمیں خوشی ہے اینڈ وی آر ریئلی گلیڈ کہ ٹوڈے وی ہیو ود اس ڈیپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر مرتضیٰ سید صاحب. مرتضیٰ سید صاحب جنوری اس سال انہوں نے اسٹیٹ بینک کو جوائن کیا، اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، اور اس سے پہلے تقریباً 16 سال آئی ایم ایف کے ساتھ وابستہ رہے. آپ پی ایچ ڈی ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے، اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس اکاؤنٹ کے اس پروڈکٹ کے روح رواں ڈاکٹر مرتضیٰ سید صاحب ہیں. جتنی ایفرٹس اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ان کی سربراہی میں اس پروڈکٹ کو لانچ کرنے کے لیے کیا ہے، میں اس سے پہلے بھی ویبینارز میں کہہ چکا ہوں کہ میری 30 سالہ بینکنگ کیریئر میں نے آج تک اسٹیٹ بینک کا اتنا فوکس کسی پروڈکٹ پہ نہیں دیکھا. تو میں چاہوں گا کہ اس پروڈکٹ کے حوالے سے نان ریزیڈنٹ پاکستانی اس کو کس طرح ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. جناب ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر مرتضیٰ سید صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. رضا صاحب، عرفان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار دوز ویری کائنڈ ورڈز. رضا صاحب، آپ نے کہا کہ زیادہ کریڈٹ مل جاتا ہے، لیکن آپ نے مجھے بہت زیادہ اتنی عزت دے دی ہے جس کے میں قابل نہیں ہوں. یہ جو ہے اسٹیٹ بینک نے ضرور اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بینکوں کے ساتھ مل کے کام کیا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں. لیکن یہ ایک ٹیم ایفرٹ تھی. اس میں 3 بہت اہم لوگ آپ کو آج نظر آ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ. سید عرفان علی صاحب، سلیم اللہ صاحب اور بھٹی صاحب، اور ان کے ساتھ جو ان کی ٹیموں نے کام کیا ہے، دن رات کام کیا ہے پچھلے 6-8 مہینے میں اس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ انیشیٹو کو لانچ کرنے کے لیے. اور اصلی جو ہیروز ہیں وہ اس انیشیٹو کے، وہ یہ 3 لوگ ہیں اور ان کے ساتھ جو ٹیم کام کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا چاہیے کہ میزان بینک ان پرٹیکولر، لیکن آلسو دی ادر 7 کمرشل بینکس ان پاکستان دیٹ ہیو ٹیمڈ اپ ود اس، ان کی بھی بہت محنت رہی ہے. اور خدا کا شکر ہے جی، آج آپ نے دیکھا ہوگا پرائم منسٹر صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے تھرو $200 ملین پاکستان کے اندر آ چکے ہیں. صرف 3 مہینے پہلے ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا. میرا خیال ہے یہ بہت اچھی بگننگ ہے. تقریباً 60,000 اکاؤنٹ بھی کھل چکے ہیں فرام 91 کنٹریز اکراس دا ورلڈ. اور جو پیس آف انفلو ہے آف دیز فنڈز انٹو پاکستان، اس میں بہت تیزی آئی ہے. پہلے $100 ملین تقریباً 2.5 مہینے میں آئے تھے پاکستان کے اندر، اور جو نیکسٹ $100 ملین تھے وہ 1 مہینے سے بھی کم کے اندر پاکستان آئے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ ہم نے انیشیٹو کیوں لیا. میں خود بھی ایک اوورسیز پاکستانی تھا کافی سالوں کے لیے، جس طرح عرفان صاحب نے کہا، اور مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں اکاؤنٹ کھولنا کتنا مشکل تھا ایک اوورسیز پاکستانی کے لیے. تو سب سے پہلے تو ہم چاہتے تھے کہ وہ اوورسیز پاکستانی جو ہمیشہ پاکستان کی مشکل وقت میں ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں اور ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، جب بھی کوئی کرائسس آتی ہے پاکستان میں، ریمیٹنسز باہر سے آتے ہیں، جس طرح ابھی بھی آ رہے ہیں. کرونا میں آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں بہت مشکلات پیدا ہوئی ہیں اس کی وجہ سے، لیکن ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجے. تو یہ ہمارے ہیروز ہیں اوورسیز پاکستانیز، اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں یہ ہمارے گریٹسٹ ایسٹ ہے پاکستان کے. تو ان کے لیے ہم نے کچھ کرنا تھا. We wanted to pay tribute to them. We wanted to provide a product that would be useful to them. تو ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ کیا ہے کہ ڈیجیٹل آن بورڈنگ ہم نے دی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں ایز این اوورسیز پاکستانی، بغیر کسی بینک برانچ گئے ہوئے، بغیر پاکستان آئے ہوئے، بغیر کسی ایمبیسی گئے ہوئے. تو یہ جو پریزنس لیس اکاؤنٹ اوپننگ تھی، یہ ایک بہت بڑا قدم تھا. اور یہ کراس بارڈر ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپننگ بہت کم ملک کرتے ہیں. پاکستان جو ہے اٹ از رائٹ ایٹ دا فور فرنٹ آف دس فنٹیک ریولیوشن کہ آپ کراس بارڈر اکاؤنٹ اوپننگ کریں in a presence-less digital way. تو یہ I think we can all be very proud کہ پاکستان نے یہ جو ایک بہت اہم قدم لیا ہے، and especially for our overseas Pakistanis، ان کو ہم ٹریبیوٹ کے لیے ہم نے یہ کام کیا. ہم نے ایک چینل کھول دیا جی اوورسیز پاکستانیز کے لیے، جس سے وہ اپنے بینکنگ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں پاکستان میں. ان بینک اکاؤنٹ سے وہ تمام چیزیں وہ کر سکتے ہیں جو ایک پاکستانی یہاں بیٹھ کے کر سکتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ.
تھوڑی دیر میں عرفان علی صاحب آپ کو اس کا پورا ڈیٹیل بتائیں گے, جس میں اکاؤنٹ کیسے کھولنا ہے, اس کے ساتھ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. لیکن 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ in addition to doing normal things like being able to transfer money in Pakistan, اپنے ریلیٹیوز کے لیے آپ بل پیمنٹ کر سکتے ہیں, آپ ان کی اسکول فیس دے سکتے ہیں, یوٹیلیٹی بلز دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گورنمنٹ کی اور ایجنسیز کے ساتھ مل کے بہت اٹریکٹیو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بھی اوورسیز پاکستانیز کو دی ہیں. ان میں سے ایک ہے کہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں. جس طرح عرفان صاحب نے کہا, پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ایشیا میں ون آف دا ٹاپ پرفارمنگ اسٹاک مارکیٹس تھرو کووڈ رہی ہے, تو بہت اٹریکٹیو انویسٹمنٹ اپرچونیٹی ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ریئل اسٹیٹ بھی کھول دیا ہے, تو ایز این اوورسیز پاکستانی یو کین انویسٹ ان ریئل اسٹیٹ ان پاکستان. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از دا نیا پاکستان سرٹیفکیٹ. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج نور الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جو اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں سب سے پہلے انویسٹر تھے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو. اور ریئلی وی آر ویری گریٹفل ٹو ہیم فار اوپننگ دا وے. اور اس کے بعد سے جس طرح عرفان صاحب نے بتایا, بہت فلو آیا, فنڈ فلو آیا انٹو اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ, اور زیادہ فلو جو ہے وہ میزان بینک کے تھرو ہی آ رہا ہے. اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سلیم اللہ صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں اسٹیٹ بینک سے, ان کا بہت اہم کردار رہا ہے. انہوں نے اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ لانے میں اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹ لانے میں منسٹری آف فائنانس کے ساتھ بہت کام کیا ہے, FPR کے ساتھ بڑا کام کیا ہے, اور جو شریعہ بورڈ ہے ہماری, ان کے ساتھ بہت مل کے انہوں نے محنت کر کے یہ چیز آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں. دوسری چیز جو میں آپ سے کو بتانا چاہتا تھا کہ اس اکاؤنٹ کا ایک اور اہم فیچر یہ ہے کہ آپ جو بھی پیسہ اس میں ڈالیں گے آپ اس کو ریپیٹریٹ کر سکتے ہیں جب بھی آپ چاہیں. تو جس ایز کے ساتھ آپ پاکستان کے اندر پیسہ بھیجتے ہیں ان اکاؤنٹس کے ذریعے, اسی ایز کے ساتھ آپ اس پیسے کو واپس بھی لے جا سکتے ہیں جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں, جب بھی آپ کو ضرورت پڑے. اس کو ہم کہتے ہیں فل ریپیٹریبلٹی. تو یہ ایک بہت اہم فیچر ہے. یہ بھی اسٹیٹ بینک نے مل کے اس کے سارے ریگولیٹری فریم ورک اس کا دیا ہے, تاکہ اوورسیز پاکستانیز کو یہ تسلی رہے کہ جب بھی ان کو اپنے پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو انہیں کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ آرام سے وہ پیسہ واپس لے کے آ سکتے. تیسری چیز جو اسٹیٹ بینک نے کی ہے جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس طرح کے ویبینارز میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی اس کی پروموشن کریں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی, اپنے ٹویٹر کے تھرو بھی کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے جس کو میں آپ کو انکریج کروں گا, آپ اگر انٹرسٹڈ ہیں نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں یا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں, ضرور آپ ہماری ویب سائٹ اسٹیٹ بینک کی وزٹ کریں. اس میں آپ کو فریکوینٹلی آسک کوسچنز بھی ملیں گے, اور ادھر آپ کو ہمارا ای میل ایڈریس بھی ملے گا. اگر آپ کو کسی قسم کی دقت ہو رہی ہے اکاؤنٹ کھولنے میں یا کوئی آپ کا فیڈ بیک ہے ہمارے لیے, وہ آپ ضرور ہمیں اس پہ ای میل کیجیے گا. عرفان علی صاحب آپ کو وہ ای میل ایڈریس بھی اب دے دیں گے اپنی پریزنٹیشن میں. آخر میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ہم نے کافی ویبینارز کیے ہیں, لیکن آج مجھے خاص طور پہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہم ایک قسم کی اسلامک اور شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں, پیسہ بنانا تو ہر کوئی چاہتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ کوئی اگر آپ پبلک سروس کر رہے ہوں یا اپنے آپ نیکسٹ دنیا کی بھی تیاری کر رہے ہوں, تو اس سے زیادہ بہتر چیز نہیں ہو سکتی. اور آئی تھنک اس اینگل سے اگر آپ دیکھیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو, تو آپ جو یہاں پیسہ بھیجیں گے وہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. اور خاص طور پہ اگر آپ اس کو اسلامی طریقے سے استعمال یہاں کریں گے تو پھر آپ کو آگے بھی جا کے انشاءاللہ اس کی بہت ثواب ہوگا آپ کے لیے. تو ایک تو میں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم اس کو شریعہ کمپلائنٹ ایک قسم کا اینگل بھی دے رہے ہیں اپنی اس ویبینار کو. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ ضرور ٹرائی کریں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو. بہت آسان طریقہ ہے اس کو کھولنے کا ایز این اوورسیز پاکستانی. ہماری مدد کریں, یہ ایک نیشنل کاز ہے. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے یہ پروڈکٹ تو اپنے دوستوں کو بتائیں اس کے بارے میں, اپنی فیملی کو بتائیں, اور ہماری مدد کریں کہ یہ ایک جو چینل ہم کھولنا چاہ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے, جس کو اور بھی ہم انشاءاللہ کامیاب کریں آگے جتنے بھی وقت آ رہا ہے. تو یہ میری آپ کی ایک اسپیشل ریکویسٹ ہوگی, اور اس کے ساتھ ہی میں رضا صاحب کو واپس ہینڈ کرتا ہوں, اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو دی کوسچنز. تھینک یو اینڈ جزاک اللہ ڈپٹی گورنر صاحب. آپ کے الفاظ یقینی طور پر ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا ہے, اور آئی تھنک اٹس ویری کلیئر کہ جو 3 مہینے میں جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جو NRPs کا رسپانس آیا ہے, although کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ شروع میں وہ رسپانس تھوڑا سلو تھا, لیکن جیسے جیسے کمفرٹ آتا گیا ہے آئی تھنک اب اس کا پیس بھی بڑھتا جا رہا ہے. اور ہمیں یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے ایز میزان بینکر کہ جو 8 بینکس جو کہ سلیکٹ ہوئے
جو کہ شارٹ لسٹ ہوئے اس پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے کے لیے, اس پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے, اس میں میزان بینک از دی اونلی پروڈکٹ وچ از اونلی بینک وچ از فلی شریعہ کمپلائنٹ. اور ہمیں الحمدللہ اس کا رزلٹ بھی نظر آ رہا ہے, لوگوں کا جو دھیان ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹس کی طرف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جیسے ڈی جی صاحب نے کہا, ہم نے آج کی اس ویبینار کی تھیم یہی رکھی ہے کہ امپورٹنس آف شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹس. اور اس ٹاپک کو لیتے ہوئے میں درخواست کروں گا نہایت ہی ادب کے ساتھ عثمانی اینڈ کمپنی کے سی او جو کہ ہمارے آج کے اس ایونٹ کے پارٹنر بھی ہیں, اور ساتھ ہی وہ ہمارے میزان بینک کے شریعہ بورڈ کے وائس چیئرمین ہیں. میں درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی صاحب سے کہ وہ اپنی جو امپورٹنس آف شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ پر کلام فرمائیں. اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. جو آج کا میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ کی امپورٹنس, یعنی کہ اگر ہم سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم شرعی تقاضوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں تو اس کی کتنی اہمیت ہے, تو یہ میں آج آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور مسلمان ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں, اور وہ ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر جو قرآن پاک نازل ہوا اس کی ہم پوری طریقے سے فالو اپ کریں اور اس کو مانیں, اس کے اوپر عمل کریں, اور ہم ہر چیز میں اپنی زندگی کو عبادت بنا دیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. اب ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ آدمی جس کو ہم ظاہری طور پہ صرف عبادات سمجھتے ہیں وہی کرتا رہے اور دنیا کا کوئی کام نہ کرے, لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک بہت عبادتیں اور نوافل اور روزے اور تمام جو ارکان ہیں عبادات کے وہ بہت بہترین طریقے سے انجام دیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے معاشرتی زندگی, آپ نے معاملات, تجارت, اپنی سیاست جو بھی کی وہ اس طریقے سے کی کہ اس کے لیے ایک ماڈل بنا دیا تاکہ ہم اس کو آسانی کے ساتھ پیروی کر سکیں. تو اسی میں ایک بہت ہی اہم چیز ہے, وہ ہے انسان کی تجارت اور کسب حلال اور مال کمانا. تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دی ہیں. بہت سی باتیں بعض اوقات ایک انسان کی جو نارمل سینسز ہیں اس کو نہیں دیکھ پاتے کہ کون سا اکانومک سسٹم یا مالیاتی نظام یا اقتصادی نظام فائدہ مند ہوگا, اور اس کے لیے ہم لوگ مختلف ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں. چنانچہ ایک زمانہ آیا کہ لوگوں نے مساوات کا دعویٰ کر کے سوشلزم وجود میں لائے اور اس کو ایجاد کیا, لیکن بعد میں وہ ایک چونکہ بالکل ایک غیر فطری نظام تھا تو وہ فیل ہو گیا. اور یہ دراصل سوشلزم آیا تھا ایک کیپٹلزم کے مد مقابل جو سرمایہ دارہ نظام ہے, کہ اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں جس کے ذریعے جو مالدار لوگ ہیں وہ زیادہ مالدار ہو رہے تھے, تو اس کی وجہ سے یہ سوشلزم آیا تھا. تو یہ سب لوگ اپنے اپنے دماغوں سے اس کی پریکٹس کر رہے ہیں, ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, لیکن بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی عقل جو انسان کے سینسز کے ذریعے سے انسان کو ادراک ہوتا ہے وہ کسی چیز پر پہنچنے سے قاصر ہوتی ہے. ایسے موقع پر ایک وحی الہی کی ضرورت ہوتی ہے اور ڈیوائن لا کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں گائیڈ لائن دیتی ہے کہ دیکھو یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اور یہ حرام ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے
اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اس شریعت کی تمام چیزوں پہ عمل کریں ایمان کے ساتھ تو، اور ویسے بھی اگر انسان عمل کرے تو اس صورت کے اندر، ہر صورت کے اندر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ تجارت کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہمیں سکھلائی گئیں، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایسی ٹیکنیکل باتیں بتلائیں جو کہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ بھئی دیکھو اس طرح کی ٹرانزیکشن نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ سود نہیں کھانا، سود نہیں کھلانا، یا قمار کی ٹرانزیکشن ہے، یا میسر کی ٹرانزیکشن ہے، یا گیملنگ کی ٹرانزیکشن ہے، یا شارٹ سیلنگ ہے، یا فیوچر ہے، یا فارورڈ ہے، تو یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنے۔ تو جو باقی جو تجارت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا، لیکن کچھ چیزیں بتلا دیں کہ یہ کام نہیں کرنا، اس سے فساد پھیلے گا۔ تو اسی لیے اس سلسلے میں میں نے تھوڑی سی آپ لوگوں کے سامنے، تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو کہ کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب لوگ اس کی طرف توجہ دیں۔ ہم جاتے ہیں مختلف ممالک میں، یو کے میں اور یو ایس میں اور مختلف کنٹریز میں، ویسٹرن کنٹریز میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر چونکہ لوگوں کے پاس ایسے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے کر سکیں، تو وہ اپنے ایکسیس جو ان کی لیکویڈیٹی ہوتی ہے یا کیش یا سیونگ وغیرہ ہوتی ہے، تو وہ اس کو کہیں ایسی جگہ ڈپلوائے نہیں کر سکتے کہ جس سے کہ وہ حلال انکم کما سکیں، بلکہ اگر وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی رکھتے ہیں کسی سودی بینک کے، تو در حقیقت وہ سودی بینک کی ایک طریقے سے معاونت کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی جگہوں پہ انتخاب کیا جائے اپنی سیونگ کرنے کا کہ جو حلال طریقے ہوں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ سیونگ کرنا بھی ثواب ہے، یعنی کہ انسان کو سارا کا سارا پیسہ صدقہ کر دینا یا نکال دینا، یہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر نہیں کہا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا انتقال اس حالت میں ہو کہ تم اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ تم اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ وہ دوسروں کے محتاج اور دستگیر ہو۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی سیونگ کرے گا۔ تو سیونگ کرنا ضروری ہے، اور انسان کو کسی وقت بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو لہٰذا انسان کو سیونگ کرنا اور پھر سیونگ کو اس کو لگائے رکھنا تجارت میں، یہ بھی ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کو آئیڈل مت چھوڑو، بیکار مت چھوڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی صدقات اور زکوٰۃ ادا کر کر کے وہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح یتیم کے مال کے بارے میں فرمایا کہ اس کے مال کو بھی اگر تم اس کے گارجن ہو، الا من ولی یتیما فلہ مال فلیتجر فی مالہ لکی لا یاکلہ الصدقہ، کہ اگر تم کسی یتیم کے گارجن ہو تو تم اس کے مال کو تجارت میں لگاؤ، کسی اچھی جگہ پر کسی اچھی جگہ پر سیونگ کرو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کو صدقہ اور زکوٰۃ ادا کر کر کے وہ مال ختم ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی میں نے جو حدیث آپ کے سامنے ذکر کی ہے وہ یہ ہے، اور قرآن پاک کی آیت ذکر کی ہے کہ سب سے پہلے جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ طیب اور لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ بہت پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے، یعنی گویا کہ جو حرام انکم ہے وہ ایک طریقے سے ناپاک چیز ہے، امپیور چیز ہے۔ تو اور پھر آگے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس چیز کا نبیوں کو حکم دیا۔ پھر آگے قرآن پاک کی آیت آئیے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو، اے رسولو، کھاؤ طیبات میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے، اور نیک کام کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات مما رزقناکم، تم کھاؤ ان طیبات میں سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے رزق کے طور پہ ہمیں دیا ہے، جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ تو گویا کہ انسان ان چیزوں کو کھائے جو اس کے لیے طیب ہوں، اور طیب ہمارے داد ابا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، جو مفتی اعظم پاکستان بھی تھے، پاکستان کے بانیان میں سے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ مال کو بعض اوقات ایک جگہ کہا گیا کہ تمہارے لیے یہ ایک دشمن ہے، ایک فتنہ ہے، اور دوسری جگہ کہا گیا یہ پاکیزہ ہے اور بڑا فضل ہے، تو بظاہر تضاد نظر آتا ہے اس میں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تضاد
اس لیے ان لوگوں کو نظر آتا ہے کہ جو اس کی فہم نہیں رکھتے. اگر وہ سمجھیں کہ اگر اس مال کو حلال طریقے سے کمانا ہے اور حلال نیت سے اس کو خرچ کرنا ہے تو پھر وہی مال اس کے لیے پاکیزہ ہے, وہی اس کے لیے فضل ہے, وہی اس کے لیے طیب چیز ہے. لیکن اگر اس کو حرام طریقے سے کمانا ہے, سود خوری کے ذریعے سے, رشوت کے ذریعے سے, خیانت کے ذریعے سے, کسی اور ذریعے سے, تو وہ اس صورت کے اندر وہی مال اس کے لیے دشمن ہے اور وہی اس مال اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. لہذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم طیبات ہی کھائیں اور طیبات سے ہی اس پہ عمل کریں. دوسری جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ارشاد ہے, مروی ہے کہ طلب کسب الحلال فریضۃ من بعد الفرائض, کہ حلال روزی کمانا فرض ادائیگی کے بعد یہ بھی ایک فرض ہے. یعنی جس طریقے سے آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو نمازوں کے ساتھ ساتھ یہ روزی کمانا بھی ایک فرض ہے اور اس کا بھی بہت ثواب ہے. کئی ساری اس کے بارے میں احادیث ہیں کہ التاجر الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, کہ جو اگر امانت دار نیک تاجر ہوگا, التاجر جو سچا اور امانت دار تاجر ہوگا, اس کا حشر قیامت کے روز انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. So the Prophet peace be upon him said that the earning the lawful or halal income is an obligation after other obligations. دوسری روایت ایک اور آئی ہے کہ it is reported that once the companion Sa'ad ibn Abi Waqqas رضی اللہ تعالیٰ عنہ asked the messenger of Allah, "O Allah messenger, pray for me to Allah that he makes me the one whose prayer are accepted." Upon this, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, commented, "O Sa'ad, make your food halal and your prayer will be accepted." یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے پیغمبر, میرے لیے اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ وہ ان لوگوں میں سے مجھے بنا دے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے سعد, حلال رزق کھایا کرو, تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو خدا نخواستہ حرام رزق کھاتا ہے تو اس وقت دعائیں قبول نہیں ہوتی. دوسری حدیث میں بھی اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بہت لاچاری کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں, وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کیسے ان کی دعائیں قبول ہوں گی جب ان کی کھانا بھی حرام کا, پہننا بھی حرام کا, ہر چیز حرام کی ہو, تو پھر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے حلال کھانا ضروری ہے. دوسری جگہ یہ ہے کہ on the day of judgment a person will not be moved from the place where he stands until he is asked about the sources of income and the ways he spent it. یعنی قیامت کے روز کسی بھی انسان کی قدم اپنی جگہ سے ہٹیں گے نہیں جب تک کہ ان سے یہ نہ پوچھ لیا جائے, اس کا جواب نہ دے دے وہ کہ مال اس کے بعد کہاں سے آیا تھا اور اس نے کہاں خرچ کیا. اور یہ بھی جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. So Islamic law prohibits riba in clear terms. تمام قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں, احادیث ہیں کہ سود کے بارے میں, کہ سود کا ایک درہم جو ہے وہ کھانا کس قدر خراب ہے, کتنا اس کا گناہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال وہم سوا, کہ ہر اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے, کھلانے والے اور لکھنے والے, گواہی دینے والے سب کے اوپر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سارے برابر ہیں گناہ میں. So it is our duty to abide by the direction given by Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger sallallahu alaihi wasallam. یہ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال وہم سوا. The Hazrat Ibn Jabir Abdullah, the Prophet peace be upon him, cursed the receiver, the payer of interest, the one who records it, and the witness to the transaction, and said they are all alike in this guilt. Islamic banking is the form of financial intermediate where Islamic banks seek deposit from public based on Sharia compliant mudaraba or musharaka contract and invest these funds with Sharia compliant business under Islamic modes of finance like partnership, sale and agency. تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو اسلامی بینک ہوتا ہے وہ ایک درحقیقت ایک انٹرمیڈیٹ کا کام کرتا ہے, ایک درمیان میں ایک یوں سمجھیے کہ ایک طریقے سے وہ مضارب بھی بنتا ہے یا وکیل بنتا ہے انویسٹرز کا
تاکہ وہ انویسٹرز کے پیسے آگے خرچ کر سکے. مختلف تجارتوں کے طریقے ہیں جس کے اندر جو عربی میں ہم لوگ پڑھتے ہیں مرابحہ یا مساومہ یا اجارہ یا سلم یا استثناء, اور اسی کو انگریزی میں اگر آپ کہہ دیجیے پارٹنرشپ یا سیل یا ایجنسی, تو یہ سب چیزوں میں وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے. اور وہ جو پیسے جو وہ انویسٹر سے لیتا ہے یا ڈپازیٹر سے لیتا ہے, وہ شریعہ میں دو اس کے موڈس ہیں. ایک مضاربہ کہلاتا ہے. اس صورت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب ڈپازیٹر پیسے دیتے ہیں اور بینک صرف کام کرتا ہے, یعنی کہ صرف اپنے پیسے نہیں ملاتا, اور وہ صورت کے اندر وہ سارا جو پیسہ آتا ہے وہ آگے انویسٹ کر آگے مختلف جگہوں پر تجارتوں میں لگا دیتا ہے, اس کو مضاربہ کہتے ہیں. اور اگر بینک بھی اپنا پیسہ شامل کر لے ڈپازیٹرز کے ساتھ تو وہ مشارکہ بن جاتا ہے. تو پھر آگے وہ پیسہ جو ہے وہ بینک مختلف تجارتوں میں لگاتا ہے, اور اس سے جو ریٹرن آتا ہے تو اس کو بیسڈ آن پرٹیکولر ویٹیجز, اس کا میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا, تو اس کے اوپر اس کو ریٹرن دیا جاتا ہے. Hence, Islamic banks avoid all non-Sharia compliant transactions involving riba, gharar, which is high uncertainty, and maisir, which is like gambling, and avoid investment in interest-based bonds, T-bills, speculative transactions like short sale, future sale, derivative, etc. تو ان تمام چیزوں کے اندر جو جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ جس کے ذریعے سے سود کمایا جاتا ہے, سودی انسٹرومنٹ ہیں, ڈیٹ انسٹرومنٹ ہیں, یا کوئی بانڈز ہیں, یا مثال کے طور پہ کوئی اسپیکولیٹو ٹرانزیکشنز ہیں جیسے شارٹ سیل ہے, فیوچر ہے, ڈیریویٹیوز ہیں, یہ سب جو ہے وہ شریعت میں جائز نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ کنونشنل لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا یہ اسلامک بینکنگ کے اندر بھی یہی نفع آتا ہے اور سودی میں بھی یہی نفع آتا ہے, آپ کان یہاں سے پکڑے یا وہاں سے پکڑے ایک ہی بات ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, اور بلکہ یہ تو کافروں نے بھی کہا تھا کہ جو ہے یہ ہمیں تو سود تو یہ جو تجارت ہے یعنی کہ آپ ادھار کے اوپر جو مہنگا بیچتے ہیں تو یہ تو بالکل سود کی ہی ایک شکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا, لیکن تجارت اور بے کے ذریعے سے اگر آپ جو کما رہے ہوتے ہیں وہ جائز ہے. تو اس کو میں نے ایک مثال کی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کنونشنل بینکنگ میں کیا ہوتا ہے اور اسلامی بینکنگ میں کیا ہوتا ہے. کنونشنل بینکنگ میں جو بینکس ہوتے ہیں وہ کلائنٹ کو پیسہ منی لینڈنگ کرتے ہیں, قرضہ دیتے ہیں, اور اس کے جواب میں کلائنٹ جو ہے وہ منی پلس منی یعنی جو کہ انٹرسٹ ہوتا ہے وہ دیتا ہے. یعنی 100 روپے اگر بینک نے قرضہ دیا اور یہ کہا کہ 10% پہ قرضہ دے رہا ہوں, تو جب وہ واپس دے گا تو 110 روپے دے گا. تو 10 + 10 جو ہے 100 + 10 جو ہے یہ 110 ہو گیا. یہ گویا کہ اس کو انٹرسٹ مل گیا. اسلامک بینکنگ میں کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی اسلامک بینک پرووائڈس گڈس اینڈ سروسز ٹو دی کلائنٹ اینڈ دی کلائنٹ جسٹ پرووائڈس اٹس کنسیڈریشن. اس کی جو بھی ایک معاوضہ ہے گڈس اینڈ سروسز کا یا جو بھی اس کی قیمت ہے وہ ادا کرتا ہے, اور وہ پرائز کی شکل میں اس کو ادا ہوتی ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی سود نہیں ہوتا, کیونکہ سود جو ہوتا ہے صرف قرضے کے اندر آپ جو کوئی چیز دیتے ہیں اور اس کے اوپر جو اضافہ لیتے ہیں وہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کوئی گڈس فروخت کر رہے ہیں یا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی کمپنسیشن لے رہے ہیں وہ جائز ہے. اب آگے یہ ہے کہ شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ آپشن ان فائنینشیل مارکیٹ. یوزولی جو ہے وہ کیا طریقہ کار ہوتے ہیں شریعہ کمپلائنٹ, وہ یہ ہوتے ہیں کہ ڈپازٹ ان اسلامک بینکس ٹو ارن شریعہ کمپلائنٹ حلال ریٹرنس. یعنی کہ کسی اسلامک بینک میں آپ انویسٹمنٹ کر دیجئے. انویسٹمنٹ ان اسلامک میوچل فنڈ, جو اسلامک میوچل فنڈز ہوتے ہیں یا یونٹ ٹرسٹ ہوتے ہیں اس پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. انویسٹمنٹ ان شریعہ کمپلائنٹ شیئرز اور ایکویٹیز وچ میٹ دی اسکریننگ میتھڈولوجی فار شریعہ کمپلائنس. ایسے شیئرز کے اندر جو شریعہ کی اسکریننگ جو اس کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں, ایسے شیئرز کے اندر ایسی جوائنٹ اسٹاک کمپنیوں کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. انویسٹمنٹ ان سکوک, جو جائز سکوک ہیں ان کے اندر جو شریعہ کمپلائنٹ بانڈز ہیں اس کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. انویسٹمنٹ ان شریعہ کمپلائنٹ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ, جو ریئل اسٹیٹ فنڈز ہوتے ہیں جو شریعہ کمپلائنٹ فنڈز ہوتے ہیں تو ان کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. انویسٹمنٹ ان کیپٹل مارکیٹ آبزرونگ شریعہ رولز آف ٹریڈنگ. اگر آپ کیپٹل مارکیٹ میں کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ اگر آپ کی سکوک میں کر رہے ہیں یا ایکویٹیز میں کر رہے ہیں یا فوریکس میں کر رہے ہیں, تو اگر وہ جائز طریقے سے کر رہے ہیں تو اور اس کا جو بروکر ہے آپ کو جائز طریقے سے کر کے دے رہا ہے تو اس صورت کے اندر آپ اس کو وہ جائز ہوگا. وہ چیزیں جو حرام ہیں شریعت میں جائز نہیں ہیں وہ یہ ہیں پروہیبٹڈ انویسٹمنٹس آپشن ان فائنینشیل مارکیٹ, ڈپازٹ ان کنونشنل بینک, انٹرسٹ بیس فکسڈ ریٹرن اور اینی انشورنس کمپنی. آپ عمران صاحب اگر تھوڑا سا اس کو فاسٹ ٹرائی پہ کر لیں بیکاز 20 منٹ ہو گئے, وہ بیکاز 5 o'clock we have to close this seminar.
تو تھوڑا سا فاسٹ ٹریک پلیز کر لینا. جزاک اللہ. جی کمرشل بینکس کے اندر ڈپازٹ کرنا اور انٹرسٹ بیس فکس ریٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح کمرشل میوچل فنڈس یا حرام ایکویٹیز کے اندر انویسٹمنٹ کرنا یا کسی بھی اسکریننگ میتھڈولوجی کو فالو کیے بغیر انویسٹمنٹ کرنا, ٹی بلز بانڈس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا یا نارمل کمرشل ڈیلز کے اندر انویسٹمنٹ کرنا یا کیپٹل مارکیٹ میں شریعہ رولز کو اپلائی کیے بغیر انویسٹمنٹ کرنا, ڈے ٹریڈنگ یا شارٹ سیلنگ یا فیوچرز اور ڈیریویٹیوز کے اندر انویسٹمنٹ کرنا یہ جائز نہیں ہوتا. اب آپ یہاں پر آ جائیے کہ پاکستان کے اندر جو ابھی ریسنٹلی روشن خیال پاکستانی کے نام سے جو اکاؤنٹ شروع ہوا ہے اس کی کیا بیسس ہے اور شریعہ کمپلائنس کے حساب سے کیا ہے, تو اس کے بارے میں خلاصہ یہ ہے کہ میزان بینک آفرز 2 types of Roshan digital account for NRPs, non-resident Pakistanis. RDA Roshan digital account, current account based on قرض, یہ قرضے پر بیسڈ ہے, اس پہ کوئی ریٹرن نہیں ملے گا. البتہ بہرحال اس پہ یہ کم از کم یہ فائدہ ہے کہ کسی قسم کی سودی کام کا میں معاونت کا کوئی گناہ نہیں ملے گا. دوسری بات یہ کہ RDA سیونگ اکاؤنٹ یہ بیسڈ ہے مضاربہ پر, اس پہ ریٹرن بھی ہے, یہ ریمونیٹیو اکاؤنٹ ہے, اس پہ ریٹرن ہے اور جو بھی بینک کا ریٹرن ہوگا وہ اس کے حساب سے اس کو دیا جائے گا. ان کیس آف RDA سیونگ اکاؤنٹ کسٹمر انٹرز انٹو مضاربہ ایگریمنٹ اینڈ انویسٹ رب المال ایز رب المال اینڈ بینکس ایز مضارب invest funds in Sharia compliant investment. Profit sharing ratio and weightages are announced at the time of the start of the month. Actual profit earned during the month will be distributed among the depositor as per the profit sharing ratio and weightages. Mizan Roshan digital account is approved by the Sharia board of Mizan Bank. تو خلاص یہی ہے کہ اس کو مضاربہ کی بیسس کے اوپر انویسٹ کیا جاتا ہے اور آگے پھر بینک جو ہے وہ اس کو حلال تجارتوں میں لگاتا ہے اور پہلے سے اناؤنس کیے ہوئے ویٹیجز کی بنیاد پر اس کو ریٹرن ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. اب آگے ہے اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ. تو گورنمنٹ ہیز ریسنٹلی اناؤنس اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ, شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ آپشن فار نان ریزیڈنٹ پاکستانیز. INPC Islamic Naya Pakistan certificate is based on Mudarba, where Islamic NPC company, Naya Pakistan company, which is as SPV, acts as Mudarib to invest and manage funds for NRP customers, non-resident Pakistani customers who invest as Rabbul Mal. Islamic NPC company will invest these funds into Sharia compliant financing transaction with the Ministry of Finance and GOP, Government of Pakistan. Instead of fixed profit rate, INPC announces profit sharing ratio and weightages before each month. Actual profit earned from such investment activities during the month will be distributed among the depositors as per the profit sharing ratio and weightages. Islamic Naya Pakistan official certificate is approved by Mizan Bank and Sharia Advisory Committee of اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تو اس کا بھی یہ خلاصہ ہے کہ اس کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا گیا ہے مضاربہ کی بنیاد پر اور اس پیسے کو انویسٹ کیا گیا ہے GOP کے اندر, جس کے تحت وہ ایک شریعہ کمپلائنٹ اسکیمز ہیں تجارت کی, اس کے اندر وہ پیسے لگاتے ہیں. اس کے بعد جو وہاں سے ایک پری اسائن جو شریعہ کے جو ویٹیجز ہوتے ہیں مضاربہ کے, اس کی بنیاد پر اس کو ریٹرن دیا جاتا ہے. It is important duty to all of us to seek halal income and earning. Haram and impermissible sources of income must be avoided at all costs. Now, for an investor, there are many Sharia compliant and permissible options of investment in Pakistan available. تو خلاصہ یہی ہے بات کا کہ میں یہاں پہ بات ختم کروں گا کہ الحمدللہ پاکستان میں بہت سارے اسلامک بینک موجود ہیں. اس طریقے سے بہت سارے بینکوں کی اسلامک ونڈوز موجود ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ کے اندر KMI اسلامک انڈیکس اور KMI آل اسلامک انڈیکس, KMI 30 انڈیکس, KMI 100 انڈیکس, یہ شریعہ کمپلائی انڈیسز ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹ آپ ڈائریکٹلی بھی کر سکتے ہیں تھرو کسی بینک کے, اور یا اگر آپ چاہیں تو میوچل فنڈ میں بھی کر سکتے ہیں, پراپرٹیز پہ بھی کر سکتے ہیں, یہاں ریٹ بھی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اور جیسے اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہے, اس میں اب تک جو میں نے دیکھا, کل میں نے اس کی جو اب تک کے جو ریٹرن دیکھتا رہا ہوں, اگرچہ 7% کا اپروکسیمیٹلی کہا گیا تھا لیکن زیادہ ریٹرن دیا گیا, بعض اوقات 9% بھی دیا گیا, بعض اوقات 10% اور بعض اوقات 11% بھی دیا گیا. تو یہ اچھی بات ہے کہ ریٹرن جتنا اچھا ہو رہا ہے تو اتنا دیا جائے. یہی مضاربہ کا ایک بنیادی اہم کانسیپٹ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور اس چیز کو مزید ترقی دے. اور میں تمام پاکستانی بھائیوں سے اور تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ بینگ پاکستانی, بینگ دی لویل آف پاکستان, ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اپنے ملک کی ایسے وقتوں میں مدد کریں اور
جو جائز طریقے ہیں جس پہ اچھا ریٹرن بھی ہے تو اس پہ انویسٹ کریں زیادہ، اور یہ فیسلٹی آپ لوگ کسی وقت بھی کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں تھرو آن لائن ٹرانزیکشنز. جزاک اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام. جزاک اللہ ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب. آئی تھنک یہ ہمارے ویورز کے لیے ایک بڑا انیوژل چیز ہے کہ اس طرح کے ویبینارز میں آپ کو ایک پورا ایک تجزیہ مل جائے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، اور اس کی فلسفی کہ بھئی ہم حلال انکم میں حلال ایکٹیویٹیز میں جائیں. تو یہ جو ڈاکٹر عمران صاحب سمجھا رہے تھے کہ بھئی سیونگ کتنی ضروری ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئی اسلام میں تو سیونگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو اتنا مس انڈرسٹوڈ ہے یہ ریلیجن. تو اس میں جزاک اللہ عمران صاحب آئی ہوپ کہ لوگوں کو اس سے ایک الگ قسم کا فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ لیٹس ہوپ دیٹ وی آل بینیفٹ فرام دس لیکچر. تو اوور ٹو یو رضا. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عمران اینڈ ڈاکٹر اور عرفان صدیقی صاحب. ماشاءاللہ آئی تھنک کہ لوگوں کو بڑا ایک اچھا پرسپیکٹو ملا ہے حلال انکم کا. اور اب ہم آتے ہیں دوبارہ اسٹیٹ بینک کی جانب. اور جیسے ڈی جی صاحب نے فرمایا کہ ایک ٹیم نے بڑا اس میں کام کیا، اور اس ٹیم میں بہت بڑا جو کلیدی کردار اس پروڈکٹ کے لیے، اس انیشیٹو کے لیے تھا، وہ سید عرفان علی صاحب کا. عرفان علی صاحب از مینیجنگ ڈائریکٹر ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن. تقریباً 19 سال سے اسٹیٹ بینک کے ساتھ وابستہ، کئی ڈپارٹمنٹس کے ڈائریکٹر رہے. اور خاص طور پر اس پروڈکٹ میں میں نے محسوس کیا ان کا جو انتھوسیزم ہے، جو انرجی ہے، وہ بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے ہمارے جو اب تک جو 4 ویبینارز ہوئے ہیں اس میں آپ نے شرکت فرمائی اور آج بھی موجود ہیں. میں درخواست کروں گا عرفان علی صاحب سے کہ اس پروڈکٹ کے حوالے سے، ایس پی بی کے رول کے حوالے سے کچھ. تھینک یو رضا، تھینک یو سو مچ. اور میرے خیال ہے ڈاکٹر عمران نے اور عرفان صاحب نے اور ڈاکٹر مرزا نے بنیادی باتیں ساری کر دی ہیں. اور مجھے صرف ایک، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسکرین شیئر کر لوں. ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے جس کو میں تفصیل سے رن نہیں کروں گا، اور چلتے چلتے آپ کو. ٹھیک ہے جی، کیا اسکرین نظر آ رہی ہے سب کو میری؟ جی آ رہی ہے عرفان صاحب. جی آ رہی. چلیں جی، زبردست. اچھا، تو اس میں نے علامہ اقبال کا ایک شعر میں جلدی سے شیئر کر لیتا ہوں، اس سے پہلے کہ یہ ہم سب کو یہ شعر آتا ہے، پر پتہ نہیں ہم اس پہ عمل کتنا کرتے ہیں. بہرحال ہم لوگ بہت سارے کرتے ہیں، اور ریگولیٹر کو پارٹیسن کبھی نہیں ہونا چاہیے. بٹ عرفان صاحب کو اور میزان بینک کو ہم نے اسٹیٹ بینک نے ہمیشہ سپورٹ کیا. اور ادھر سلیم اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اسلامک بینکنگ کے ڈائریکٹر ہیں، اور ارشد بھٹی صاحب جو کہ ایکسچینج پالیسی کے اور انسپیکشن کے ڈائریکٹر ہیں. اٹ ہیز آلویز بین اوور موٹو کہ ہم لوگ اسلامک بینکنگ کو فروغ دیں. اور آج جو INPC میں جو انویسٹمنٹ لایا ہے میزان بینک، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور کمپیریبل ہی نہیں ہے. اور میزان نے اپنے تمام کمپٹیشن کو بہت زیادہ پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور نیچرلی سو، بیکاز پیپل لائک یو are contributing, sending money to Pakistanis. تو Pakistanis کا جو response ہے that is unbelievably wholehearted. نظم وہی ہے جو آپ سب کو سنی ہوئی ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت و خدایا میری، وہ میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے جوانی. I thought یہ بہت، اور یہ علامہ اقبال کی ایک شعرافاق شاعری ہے، اور یہ کبھی بھی پرانی نہیں ہوگی، یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گی. تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا پرسپیکٹو ایگزیکٹلی یہی تھا کہ ہم وہ کام کریں اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو کہ ان کو پاکستان کے قریب کرتے ہیں، دور رہ کر بھی پاس. اچھا، اب اس میں جو کرٹیکل بات تھی وہ بہت ہی کوئکلی آپ سب نے بات کر لی ہے کہ پریزنس لیس ہے، اور یہ اس میں جو ہے یہ انویسٹمنٹ ایک لائف سٹائل پروڈکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. اور پاکستانیز کے لیے پرائمری آپشن یہ ہے کہ وہ 8 بینکس میں سے کسی کے پاس بھی جائیں. اور کیونکہ آج اسلامک نیا پاکستان سنڈیکیٹ کی بات ہو رہی ہے، میزان کی بات ہو رہی ہے، تو میزان از این اسلامک بینک، بٹ دیر آر ادر بینکس آلسو دیٹ آپ ادھر بھی جا کر اور اسلامک نیا پاکستان سنڈیکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں. بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لائف اسٹائل ہے. تو میں نے جیسے وعدہ کیا تھا میں 5 منٹ سے زیادہ بالکل نہیں لوں گا. تو جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نیا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے یہ ریپیٹیبل ہے، لائف سٹائل پروڈکٹ ہے. تو آپ یہ جب اکاؤنٹ کھولیں گے تو آپ اپنے پیسے جو آپ انویسٹ کریں گے اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں بھی کریں گے تو آپ واپس لے جا سکتے ہیں.
آپ کو یہ ویب سائٹ ہے جو اسٹیٹ بینک کی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر جانا ہے اور یہ آپ کو لنک پرووائڈ کر دے گی باقی 8 بینکس کے ساتھ. جو بینک آپ چوز کریں، میزان کو کریں یا اسلامک کے لیے میزان از دا آئیڈیل پرپوزیشن. آپ ادھر جائیے اور اکاؤنٹ کھول دیجیے. ابھی میں آپ کے سوالات دیکھتا جا رہا تھا جن کے جوابات بھی آتے جا رہے تھے، تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا کلیئرلی میرے خیال سمجھا دیا تھا کہ یہ مداربہ بیسڈ پروڈکٹ ہے اور فلی شریعہ کمپلائنٹ ہے. ادھر سلیم اللہ صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے اس پوری پروڈکٹ کو ڈیزائن کیا تھا. بٹ ایز فار ایز دا اکاؤنٹ اوپننگ پروسیس گوز، بڑا ہی سمپل ہے. نام، ولدیت، والدہ کا نام. بٹ اس میں جو باقی چیزیں تو سمپل ہے. آپ لوگ یو آر ویری ویل ایجوکیٹڈ پیپل. جو 10 نمبر پہ جو نقطہ مینشنڈ ہے اس پہ صرف غور کر لیجئے کہ CRS کا مطلب ہے کامن رپورٹنگ سٹینڈرڈز، اور فیٹ کا US کا ایک قانون ہے جس کے تحت اگر آپ امریکن شہری ہیں تو آپ کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ آپ امریکن شہری ہیں اور وہاں کے آپ ٹیکس پیئر بھی ہیں. تو میں پاکستانیز کو I like to be very very explicitly clear کہ دنیا بھر میں اب سیکریسی کا نظام as far as ٹیکس اتھارٹیز are concerned اب وہ نہیں رہا ہے. تو دنیا میں اب جہاں کے بھی رہائشی ہیں تو پلیز 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 میک شور کہ آپ اپنی انویسٹمنٹس کو، اکاؤنٹس کو ڈکلیئر کریں. پاکستان از اے سگنیٹری ٹو کامن رپورٹنگ اسٹینڈرڈز کنونشنز. تو یہ جو بھی آپ اکاؤنٹ کھولیں گے یہ سب کو پتہ چلے گا. اگر تو آپ سمپل ایک سیلریڈ امپلائی ہیں تو آپ کو کوئی ریٹرن فائل نہیں کرنا ہے، 10% ٹیکس ہے. However, اگر آپ بزنس مین ہیں تو میری ایڈوائس بڑی کلیئرلی ہے کہ آپ اپنے ٹیکس مین سے بات کریں. اچھا، اس میں ہو کیا سکتا ہے؟ یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جب آپ کھولیں گے تو آپ بلز پے کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے، یوٹیلیٹی، ای کامرس یوز کر سکتے ہیں، سٹاکس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. نیا پاکستان سنڈیکیٹس کا آپ کو تفصیل سے بتا دیا گیا، آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں. تو یہ پراپرٹی کی پروپوزیشن جو ہے یہ پہلی دفعہ، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. انویسٹ ان سٹاکس از آلسو دیئر. اور آپ کو میرے خیال مرزا صاحب نے بتایا کہ سٹاکس میں بھی انپریسیڈنٹڈ جو ہے انویسٹمنٹس آئی ہیں. ایز فار ایز روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ از کنسرنڈ، یہ پہلا انیشیٹو تھا جس میں ہم نے ڈائریکٹ ایکسیس دیے، آلدو انسٹیٹیوشنز کو یہ ایکسیس حاصل تھا. نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جو ہیں 2 ڈینومینیشنز میں آ رہے ہیں، بٹ بیکاز دس ویبینار از اباؤٹ INPC تو ہم صرف شریعہ کمپلائنٹ کی بات کرتے ہیں. میرے خیال ہے عمران صاحب نے وہ تفصیل سے آپ کو بتا دیا. بٹ ٹیکس کی میٹر ہے جو آپ کے لیے ضروری ہے کہ صرف 10% ریزلٹنگ ٹیکس ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی کو ٹیکس فائلنگ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، سٹاکس میں جب آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کا ہی بینک آپ سے آپشن لے گا، میزان بینک آپ سے کہے گا کہ کیا آپ سٹاک میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کنسنٹ دے دیں گے اپنے بینک کو. اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ آپ اپنی انفارمیشن کی بھی اجازت دیں گے کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ میزان بینک CDC کے ساتھ شیئر کر لے. اس کے بعد یعنی آپ کو CDC میں کسی بھی بروکریج کے ساتھ لنک کرتے ہوئے، بروکرز کے ادھر نام بھی لکھے ہوئے اس وقت جو میری اطلاعات کے مطابق نمبر آف بروکر جو ہیں وہ 23 تک جا چکے ہیں. اور جب آپ میزان کی ویب سائٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو نمبر آف بروکرز بھی زیادہ ملیں گے. یہاں ہم نے صرف 4 مینشن کیے ہوئے ہیں، ادھر اور بھی ہیں. وہاں جا کر آپ شیئرز آپ خود چوز کریں گے، خریدیں گے بھی آپ کچھ، بٹ آپ اپنے اکاؤنٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنے بروکر کو پیسے دے دیں گے. اور CDC ڈکلیئر کر دے گا کہ جناب آپ نے ایک مخصوص مقدار شیئرز کی خرید لی. اور وہ میزان ہی کی ویب سائٹ پہ جب آپ اپنے اکاؤنٹ میں جائیں گے تو وہیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ میرے پاس اتنے شیئر ہیں، اور آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں. اور پیورلی اسلامک وے ہے، اور جب بھی آپ اس کو بیچیں گے تو آپ اپنے پیسے واپس لے جا سکتے ہیں. جو بار بار ہم بات کر رہے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں اور دوسرے کسی بھی اکاؤنٹ میں جو آپ نے کبھی بھی کھولا ہو پاکستان میں، بنیادی فرق ہی یہ ہے. دس از دا مین ڈفرنس، دس از ریپیٹریبل. سو اینی انویسٹمنٹ دیٹ یو برنگ انٹو پاکستان یو کین ٹیک اٹ بیک. اچھا، آپ پراپرٹی لے سکتے ہیں. میں اپنے آخری منٹ میں آ گیا. آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، اور ہم نے DHA کو بینکس کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا ہے، اور بھی بینکس اور پراپرٹی ڈیولپرز کے ساتھ بھی انٹیگریٹ ہوتے جا رہے ہیں. بٹ آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، پر اس پراپرٹی کی ویلیویشن از اے مسٹ. ویلیویشن کر کے اپنے بینک کو بتائیں گے، پراپرٹی خریدیں گے، اور سیل ایگریمنٹ بھی اپنے بینک کے پاس. اگر پراپرٹی لم سم خریدی گئی ہے تو آپ کے بینک کے پاس آپ کا ریکارڈ ہونا چاہیے، اور اگر انسٹالمنٹ میں خریدی گئی ہے تو تب بھی اس کا ریکارڈ آپ کے بینک کے پاس ہونا چاہیے.
जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि ये पैसा भी रीपेट्रेबल है, पर प्रिंसिपल अमाउंट 3 साल तक आप जब चाहे ले जा सकते हैं। However, वो तो आप कभी भी ले जा सकते हैं, पर जो प्रॉफिट है जो भी आपको इस प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में होगा वो 3 साल से पहले आप नहीं ले जा सकते। ये मेन फर्क है। तो दो मेन बातें हैं कि प्रॉपर्टी को वैल्यूएट करना जरूरी है ताकि आपके बैंक के पास रिकॉर्ड हो कि वैल्यू थी कितनी, और जब आप पैसे वापस ले जाएंगे आपको दोबारा वैल्यू करनी पड़ेगी ताकि आपको पता चले कि ये पैसे वापस कैसे जाएंगे। और इंटरेस्टिंगली इस प्रॉपर्टी पे अगर आप ये आपने रेंट पे दे दिया है तो आप रेंट भी वसूल कर सकते हैं दुनिया में आप जहां भी रहते हैं। उसके बाद जो आई थिंक जब रैपिंग इट अप क्विकली, बैंक्स आपके लिए लाइव कस्टमर सपोर्ट दे रहे हैं और दे आर मेकिंग श्योर। अच्छा, इतना जबरदस्त कंपटीशन है कि कल हमें एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ने अपनी शिकायत दर्ज की इंस्टाग्राम पे, और वो किसी बैंक से किसी बात पे ना खुश थे। तो हमें पता चला कि 3 और बैंक्स ने उन्हें अप्रोच किया कि जनाब आप हमारे पास आ जाएं, हमारे बैंक में अकाउंट खोल लें, हम बेहतर सर्विस दे रहे होंगे। तो इस वक्त पोजीशन ये है कि बैंक्स में कंपटीशन है और सर्विस लेवल पे कंपटीशन है, सिक्योरिटी पे कंपटीशन है, सर्विस लेवल पे कंपटीशन है, और कंपटीशन है कि आपका डाटा सेफ है। और सबसे अहम बात यह है कि रेगुलेटर आपके पीछे, रेगुलेटरी सपोर्ट आपको पूरी तरह हासिल है और बैंक्स हमें डेली रिपोर्ट करें। दिस इज द फर्स्ट एवर ओकेजन मेरी लाइफ में जो मैंने 20 साल से ज्यादा स्टेट बैंक में गुजारे हैं और 9 साल प्लस कमर्शियल बैंक्स में गुजारे हैं। मैंने पिछले 3 माह में 60 से ज्यादा वेबिनार किए होंगे जो आज तक जिंदगी में नहीं की। I think, but obviously full credit goes to Murtaza साहब and our entire team जिन्होंने इसको बहुत ही प्रोफेशनली हैंडल किया है और we have made sure के हम पाकिस्तानी तक पैगाम पहुंचाए। आखिरी स्लाइड पे मैं आ रहा हूँ, ये जो आपको फीडबैक के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट जो है आप हमें या आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप हमारी तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और फीडबैक के लिए जो ईमेल है उसका वो इस तरह है rda support@sbp.org.pk rda support@sbp.org.pk। तो आप कभी भी किसी वक्त भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कंप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Jazakallah. Thank you, Irfan Saab, for nice mentions about the bank. थैंक यू इरफान अली साहब, आपने बड़ी ही ब्रीफली लेकिन बड़े कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में रोशन डिजिटल अकाउंट के जो फीचर्स थे वो हमें बताए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त भी तकरीबन 300 से ज़ायद शुरा जो है पार्टिसिपेंट्स ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और ये तादाद कम बेश ऊपर नीचे होती रहती है। मैं तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। इसके अलावा बहुत से शुरा जो हैं पार्टिसिपेंट्स हमें फेसबुक पर भी हमें लाइव देख रहे हैं। इसके अलावा जब ये वीडियोस अपलोड हो जाती है, आप में से अगर कोई लोग मिस कर जाएं तो बाद में फेसबुक पर इसकी वीडियो भी अवेलेबल होती है और एवरेज 25 से 30 हज़ार व्यूज हमारे इन फेसबुक वीडियोस के भी हमें मिलते हैं। तो अब मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ जाता हूँ और जैसे डीजी साहब ने और इरफान अली साहब ने भी बताया कि जो हमारा इस्लामिक न्याय पाकिस्तान सर्टिफिकेट के लिए जो बहुत एक पिवटल रोल जो प्ले किया वो जनाब सलीमुल्लाह साहब ने किया। सलीमुल्लाह साहब भी माशाल्लाह 20 साल से जायद हो गया उन्हें स्टेट बैंक के साथ वाबस्ता है। मुख्तलिफ ग्रुप्स के डायरेक्टर रहे, लेकिन खास तौर पर इस्लामिक बैंकिंग के डायरेक्टर भी रहे और हमारा इनके साथ बड़ा डायरेक्ट ताल्लुक रहता था। तो मैं चाहूंगा कि INPC के हवाले से आप जो नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज हैं उन्हें कुछ बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया रजा, थैंक यू वेरी मच। इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जब हमने इसको सोचा तो द प्लान वाज कि इट शुड बी द वन दैट जो कि शरिया के सारे असूलों को फुली कंप्लाई करता हो और बहुत आसान हो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन एबल टू डेवलप दिस प्रोडक्ट जो कि बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि दिस वाज सॉर्ट ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि हमने डेवलप की है व्हिच इज
sort of a product جو کہ daily basis پہ آپ نے کوئی transactions کرنی ہے. اس سے پہلے جو products ہم نے develop کیے تو وہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے Scoop کا product ہے کہ آپ Scoop کا structure develop کرتے ہیں اور اس کو آپ ہول سیل بیسس پہ ایک ہی دفعہ سیل کر دیتے ہیں. دیٹ از اے ویری سمپل ریلیٹیولی ویری سمپل اسٹرکچر. تو اس میں چونکہ ہم نے ہر روز ٹرانزیکشن کرنی تھی, ہر روز سرٹیفکیٹ سیل کرنے تھے, دیٹ واز اے پریٹی چیلنجنگ جاب. لیکن الحمدللہ ان کولیبوریشن ود آور ٹیم, ود آور اسلامک بینکنگ ٹیم, our Sharia board and the team of Mizan Bank, we have been able to develop a structure جو کہ fully Sharia compliant ہے, approved by the Sharia board and approved and recognized by all the reputed Sharia scholars in the country. Structure آپ کو already explain کر دیا ہے ہمارے عمران عثمانی صاحب نے کہ یہ مضاربہ بیس اسٹرکچر ہے جس کی بیسس پہ we are collecting funds from the investors. اور وہ جو مضاربہ کا پول ہے, that pool of funds are being used to lend to the government of Pakistan on Sharia compliant basis. تو ایک طرف ہم نے مضاربہ بیسس پہ فنڈز پول کیے ہیں فرام دا انویسٹرز, اور پھر ہم نے گورنمنٹ کو لینڈ کیا ہے آن اجارہ بیسس, اجارہ کی ٹرانزیکشن کی بیس پہ ہم نے لینڈ کیا. اور اس پہ the participating banks have also played a role, that initial transaction is being done by the participating banks, so that we have made sure کہ جس دن انویسٹر کے فنڈز ہمیں ریسیو ہوں ہمارے پاس ایک شریعہ کمپلائنٹ ارننگ ایسٹ اویلیبل ہوتا ہے, so that from day one the investors fund are invested in Sharia compliant instruments, اور وہاں سے پھر ان کو وہ ریٹرن جنریٹ ہونا شروع ہو جائے. تو الحمدللہ the response is also very good. In about, I think it's about 2 months, or even less than 2 months, when we had launched the Islamic Naya Pakistan certificate, and by now we have more than $50 million invested in the Islamic Naya Pakistan certificate, which is a big achievement. So I'm grateful to Mizan Bank and colleagues that they have also contributed, and my special thanks to Murtaza Saab for having very kind words for me and my team. Thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum. تھینک یو اینڈ جزاک اللہ. سلیم اللہ صاحب, ماشاء اللہ آپ کا یہ جو کارنامہ ہے یہ انشاءاللہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ آپ نے اسلامک بینکس کے لیے اور اسلامک کسٹمرز کے لیے اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ لانچ کیا. اور ہمارا جو یہ کوشچن آنسر کا جو یہ سیگمنٹ ہے, اگر آپ میں سے جو ویورز کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کوشچن آنسر ایریا میں جا کر آپ سوال ڈال سکتے ہیں. ہماری ٹیم اس وقت موجود ہے, وہ فوری طور پر ان کے جواب ابھی بھی دے رہی ہے, اور اگر کسی وجہ سے اس وقت جواب نہ دے پائے تو آپ کی ای میل پر وہ جواب مل جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ چند سوالات اگر ٹائم ہوا تو انشاءاللہ ہم بالکل اینڈ میں اپنے شکریہ سے ضرور کریں گے. اور اب لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ہم نان ریزیڈنٹ پاکستانی کا بھی پرسپیکٹو ضرور لیں گے, اور اس کے لیے ہمارے پاس ہمارے ایک بہت محترم کسٹمر جناب نور الرحمان عابد صاحب تشریف فرما ہے, جو کہ ڈائریکٹر ہے کویت فائنانس ہاؤس کے. لیکن جو ان کی اب خاصیت بن چکی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے پہلے کسٹمر ہیں, اور ہم اسی حوالے سے ان کا بہت ریگارڈ کرتے ہیں. میں درخواست کروں گا نور صاحب سے کہ وہ اظہار خیال فرمائے اور این آر پی کا جو پرسپیکٹو ہے وہ ہمارے دیگر شرکاء کو پیش کریں. نور الرحمان عابد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر مرزا صاحب اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ ماشاءاللہ $200 ملین اوورسیز پاکستانیز نے اس میں ٹرانسفر کیا ہے, اور اس سے بھی بڑی خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ سب سے زیادہ فنڈ اسلامک انویسٹمنٹ میں آ رہے ہیں. اس سے کم از کم یہ ثابت ہو گیا کہ سلیم اللہ صاحب کی محنت رائے گاہ نہیں گئی, بہت مدت سے اس طرح کی پروڈکٹ کا انتظار تھا. الحمدللہ یہ دونوں بہت بڑی باتیں ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے, چونکہ ہماری یہ بہت بڑی ضرورت تھی کہ اس طرح کی کوئی پروڈکٹ پاکستان گورنمنٹ یا اسٹیٹ بینک لے کے, اور الحمدللہ آپ نے یہ خواہش پوری کی, اور اس کا ثبوت آپ کو مل رہا ہے جس طرح ماشاءاللہ فنڈز آ رہے ہیں. تو میرا تجربہ اس میں یہ رہا کہ جب مجھے یہ لنک ملا تو میں نے فوری طور پہ اکاؤنٹ کھولنے کی کوشش کی, اور مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ باوجود اس کے کہ میں آئی ٹی ایکسپرٹ نہیں ہوں, کوئی 15-20 منٹ میں میں نے آر ڈی اے اکاؤنٹ کھولنے کی, اور اس کے بعد الحمدللہ ایک سب سے بڑی چیز یہ بھی ہے ان سرٹیفکیٹس کی شریعہ کمپلائنٹ ہیں, اور مجھ جیسے لوگ جنہوں نے عمر باہر گزاری ہے اس خواہش میں ہے کہ آپ زندگی گزار چکے ہیں, ریٹائر ہو چکے ہیں, تو آخرت کا بھی کچھ سامان کرنا چاہیے. تو آپ لوگوں نے ہمیں دنیا میں بھی بہترین کا ریٹس دیے ہیں, اور آخرت کے لیے بھی ایک اچھی پروڈکٹ مہیا کر دی ہے جو انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی وہ جو اصل دنیا ہے اس کے لیے بھی کامیابی ہوگی انشاءاللہ.
میرا تجربہ اکاؤنٹ کھولنے کا میں نے آلریڈی شیئر کیا، بڑا اچھا تھا. نمبر 2، اوورسیز پاکستانیز کے لیے اس سے اچھے ریٹس پوری دنیا میں کہیں پہ بھی اویلیبل نہیں ہیں. تو آپ نے بہت اچھے ریٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ آپ اچھی آمدنی بھی کمائیں. اور دوسرا یہ آپ نے کیا ہے کہ فنڈز ہم اندر ڈالنے میں بھی آسانی ہے اور واپس لے جانے میں بھی آسانی ہے. اور میں چونکہ تجربہ کر چکا ہوں اپنے اکاؤنٹ سے، تو میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں اوورسیز پاکستانیز کو کہ آپ جو باتیں یہاں پہ کر رہے ہیں عملاً صحیح ہیں. یہ نہیں ہے کہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. سو الحمدللہ میرا تجربہ ابھی تک بڑا کامیاب ہے، اور میں نے اپنے جتنے بھی ریٹائرمنٹ فنڈز تھے سارے لیکویڈیٹ کر کے اس اکاؤنٹ میں ڈال دیے ہیں. سو اور الحمدللہ میں بڑا سیٹسفائیڈ ہوں کہ یہ صحیح کیا ہے، چونکہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے اس میں بہترین فائدے ہیں اکاؤنٹ کے حساب سے، منافع کے حساب سے، اور اپنے ملک کی خدمت کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو بھی اچھا ریٹرن مل رہا ہے، صرف ملک یہی نہیں کہہ رہا خدمت کریں بلکہ وہ آپ کو دے بھی رہا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا ہو گیا. اور میرے لیے یہ بھی بہت بڑی کمفرٹ تھی کہ یہ جو پروڈکٹ ہے اس کو لانچ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پروفیشنلز ہیں، لیڈ بائی ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب، آپ جیسے لوگوں سے، پروفیشنل بینکرز، کمیٹڈ، پیشنیٹ، اور جتنی اس میں سلیم اللہ صاحب نے، بھٹی صاحب نے اور عرفان علی صاحب نے محنت کی ہے، وہ یقیناً آپ شیئر نہیں کر سکتے. چونکہ اسلامک پروڈکٹس پاکستان میں لانچ کرنا بہت بڑا چیلنج ہے. تو میں آپ سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور عرفان صاحب، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس ویبینار میں شامل ہونے کا اور اپنا تجربہ شیئر کرنے کا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو اینڈ جزاک اللہ. نور رحمان عابد صاحب، آپ کے کائنڈ ورڈز یقینی طور پر جو دیگر NRPs جنہوں نے ہمیں جوائن کیا انہیں بہت موٹیویٹ کریں گے، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میزان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے فیضیاب ہوں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس کوسچن آنسر کا سیگمنٹ موجود ہے، اور ابھی تک ہمارے پاس تقریباً 250 کے قریب سوالات مختلف لوگوں نے بھیجے ہیں، جس میں سے 200 سوالات کے جوابات ہم آلریڈی ہماری ٹیم دے چکی ہے، باقی پر انشاءاللہ کام جاری ہے. چند سوالات ہم نے اس جو کوسچنز آ رہے ہیں ان سے ہم نے پک کیے ہیں. ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، اس کے ہم کوشش کریں گے کہ 2-3 سوالات اگر جلدی سے ہم اپنے آڈینس کو یا ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان کو سنا سکیں. سب سے پہلا سوال میں کروں گا احمد علی صدیقی صاحب سے. احمد علی صدیقی فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہیں IBSEF کے، اور میزان بینک کے جو شریعہ کمپلائنس جو ٹیم ہے اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں. احمد، یہ سوال ایک بھیجا ہے کہ از دیر اے پینلٹی اور ہڈن چارجز آن پری میچور انکیشمنٹ آف INPCs؟ یہ ایک کنسرن ہے، 2-3 لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو رضا. جو اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہے اس کے اندر 2-3 آپ کو چیزوں کا پتہ ہونا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اس میں جب انویسٹ کرتے ہیں 3 مہینے سے لے کے 5 سال تک آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں کم سے کم جو انویسٹمنٹ کی مدت ہے کہ جس سے پہلے آپ اس کو اپنی انویسٹمنٹ کو وڈرا نہیں کر سکتے، وہ 1 مہینہ ہے. اور 1 مہینے کے بعد اگر آپ اپنی جو متعین مدت سے پہلے لے جانا چاہیں گے تو اس کا ایک پری میچور انویسٹمنٹ کا شیڈیول ہے جس کو اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ اور ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. اس شیڈیول کو دیکھ کے آپ کو پروفٹ کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی. میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے 5 سال کے لیے انویسٹ کیا اور آپ 1 سال مکمل ہونے کے بعد جانا چاہتے ہیں تو در حقیقت آپ کا جو حق تھا وہ 1 سال کے پروفٹ کا تھا. تو آپ کے پروفٹ ریٹ کو ریکیلکولیٹ کیا جائے گا 1 سال کے ریٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور آپ کو 1 سال کے جو ریٹ کے برابر پروفٹ دے دیا جائے گا. تو اس کو پینلٹی کہنا صحیح نہیں ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریٹ ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے اگر آپ جلدی اپنے ٹینیور سے پہلے جاتے ہیں. ہاں، 1 مہینے سے پہلے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور کم سے کم اور اس کے بعد آپ اس میں جا سکتے ہیں، اور اس کو پھر ریپے میں جو شیڈیول ہے انکیشمنٹ کا اس کے حساب سے آپ کے پروفٹ کو ریکیلکولیٹ کیا جائے گا. اوکے، تھینک یو ویری مچ احمد. اچھا، مزید 2-3 سوال جو ہمارے پاس جن کو ہم ایڈریس نہیں کر پائے ہیں، اگر اسٹیٹ بینک کی ٹیم اسپیشلی عرفان علی صاحب اس کو ایڈریس کر سکیں. کسی نے پوچھا ہے کہ ول دا بینک ڈیڈکٹ زکات آن آور انویسٹمنٹس اینڈ سیونگز اکاؤنٹس ایز وی ہیونٹ سبمٹڈ زکات ڈکلیریشن اینڈ وی آر لیفٹ ود 3 months بفور شعبان؟ یہ ہر ویبینار میں یہ سوال کیا گیا ہے. ایک تو زکوٰۃ تو ویسے ہی مینڈیٹری اور ڈیڈکٹ کی جائے گی آپ کے اکاؤنٹ سے. اگر آپ کے پاس یہ پورا موقع ہے کہ اس سے پہلے اگر آپ زکوٰۃ ڈیڈکٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ CZ50 زکوٰۃ کا سرٹیفکیٹ ہے وہ جمع کروا دیں، اور اس ایشو کو ہم ایڈریس بھی کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے لیے آسانی پیدا کریں. تھینک یو سر.
اچھا یہ آئی تھنک یہ بھی سوال عرفان علی صاحب ہی اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. یہ کسی نے پوچھا ہے کہ NRPs are treated as non-filers and therefore tax rates levied on non-filers are applied. Is it possible to treat NRPs as filers? بھٹی صاحب اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں. سر سلیم اللہ صاحب جواب دے رہے تھے اس کا. جی جی جی. Yes, we have taken up this issue with FBR and we are very, very hopeful that very soon that we will have that facility available. Right now, they are not treated as filers, but very soon we will see that that amendment which is needed will be there, and جو ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں ان کو اگر چونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے فائل کرنے کی بینگ نان ریزیڈنٹ, ان کو فائلر ٹریٹ کیا جائے گا, اور دیٹس وائی دے ول بی ایبل ٹو ہیو دی بینیفٹس آف بینگ اے فائلر. تو یہ ابھی ورکنگ پروسیس ہے, اور it is a very advanced stage, and we are very hopeful that soon we will be able to have that. چلیں ایکسلنٹ. I think this will give lot of comfort to our NRPs جو کہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ انہیں یہ ٹریٹمنٹ مل جائے. اچھا بھٹی صاحب بھی موجود ہیں, تو ان کی موجودگی کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال میں ان کی طرف بھی بھیج رہا ہوں. یہ کسی نے پوچھا ہے کہ if I open میزان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, can I open an RDA with another bank? جی بالکل, RDA دوسرے بینک کے ساتھ کھول سکتے ہیں وہ, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن فی الوقت ایک اس میں تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ اگر آپ FCY RDA دوسرے بینک میں کھولیں گے تو FCY RDA to FCY RDA فنڈ ٹرانسفر کی اجازت نہیں ہے, لیکن PKR RDA to PKR RDA آپ دوسرے بینک میں فنڈز ٹرانسفر کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ بھٹی صاحب. اور اب ہم اپنے پروگرام کے تقریباً کلوزنگ ٹائم کی طرف جا رہے ہیں. میں ایک بار پھر درخواست کروں گا ڈپٹی گورنر ڈاکٹر مرتضیٰ سید صاحب سے کہ اپنے کنکلوڈنگ ریمارک سے اس پروگرام کو اینڈ کی طرف لے جائیں. ڈپٹی گورنر صاحب. بہت شکریہ رضا صاحب, اینڈ I would like to thank once again Mizan Bank, Usmani and Company, IBACF for organizing a very nice webinar. جس طرح میں نے کہا یہ ہمارے لیے بھی یونیک تھا, بہت سے ویبینارز ہم نے کیے, لیکن آج بہت اچھا لگا to be able to talk to you about Sharia compliant investment. جس طرح نور صاحب نے کہا کہ نہ صرف آپ منافع کما سکتے ہیں, لیکن اپنا نیکسٹ ورلڈ کی بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں, جو کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے. تو میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو پروڈکٹ ہم لے کے آئے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے, یہ ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز اس کو ٹرائی کریں, ہمیں بتائیں اس کو اور کیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں, ان کی اور کیا ڈیمانڈز ہیں, اور کیا پروڈکٹ ہم لا سکتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہوں. اور میزان بینک بھی آئی تھنک ول بی ویری ہیپی اگر کوئی اور پروڈکٹس بھی ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو چاہیے. ابھی تو ہم نے صرف یہ شروع کیا ہے, صرف ایک چینل کھولا ہے. آگے فیوچر میں ہم فورسی کرتے ہیں کہ اس میں اور بھی پروڈکٹس آئیں گے, اور بھی شریعہ کمپلائنٹ انسٹرومنٹس آئیں گے, اور انشاءاللہ یہ جو ہم نے ایک چینل کھولا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو, یہ فیوچر میں اور بھی اسٹرینگتھن ہوگا, تاکہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ فلی انٹیگریٹڈ فیل کریں ہمارے ڈومیسٹک بینکنگ سسٹم کے ساتھ, اور ہم ان کے لیے اچھے پروڈکٹس بھی لے کے آئیں تاکہ ان کے لیے بھی اچھا فائدہ ہو اور ملک کو بھی اس سے فائدہ پہنچ سکے. تو میں پھر سے آپ کا سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت اچھا لگا آج کے ویبینار میں نے بھی بہت چیزیں سیکھی, اور I really look forward to continuing this dialogue in the future. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر مرتضیٰ سید صاحب, اور آپ تمام پارٹیسپینٹس کا بہت بہت شکریہ. ہم اپنے آج کے اس ویبینار کو کلوز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ فرمائے, اور پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد. آمین. زندہ باد. آمین. جی بہت شکریہ جی. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.